جی ظاہر صاحب، ہم بات کر رہے تھے پلس کی، جس پر آپ نے اسلام کی رولنگ بتائی کہ یہ کتنا نقصان دہ چیز ہے۔ دوسرا ایک جو بہت ہی عام فہم طریقہ ہے اور جس کو میرے خیال سے لوگ ایسا کہتے ہیں اس کے کوئی سائڈ افیکٹ بھی نہیں ہے، وہ ہے کانڈوم۔ اس کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ دیکھیے، کانڈم کے تعلق سے اس کی جو بیسک اسلامک رولنگ کی اگر ہم پہلے بات کر رہے ہیں تو یہ ہے کہ عزل ایک ایسی چیز ہے جسے کہتے ہیں کوئٹس انٹرپٹس، جس کے اندر ایجیکولیشن سے پہلے کوئی وڈرا کر لے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ چیز ہوتی تھی، عزل جسے کہتے ہیں۔ اور صحابہ نے یہ سوال پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس طرح سے کر رہے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع نہیں کیا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اگر وہ غلط ہوتا، حرام ہوتا، تو منع کرنا لازم اور ضروری تھا، کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے میسنجر تھے۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے جو مسند احمد میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو جان جو اللہ تعالیٰ نے لکھی ہے وہ آ کر رہے گی، چاہے وہ کوئی یہ کرے تو بھی، وہ بھی ایک بہت حکمت کی بات ہے۔ اور ایک اور حدیث ہے جس کے اندر آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ذَلِكَ الْوَعْدُ الْخَفِي، یہ ایک سیکرٹلی برنگ دا چائلڈ کو ایک سیکرٹ طریقہ ہے، اور یہ حدیث ہمیں ملتی ہے صحیح مسلم میں۔ تو اس سے علماء نے کہا کہ یہ کوئی بہت پریفریبل چیز بھی نہیں، بلکہ مکروہ، ڈسکریجڈ ہے، یعنی کوئی اگر اوائڈ کرے یہ بھی بیٹر ہے، یعنی یہ کرنا نہیں چاہیے، یہ بھی عزل بھی۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو حدیث بھی ہم نے دیکھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو جان اللہ نے لکھی ہے وہ آئے گی۔ تو کانڈم کے تعلق سے جو سوال ہے وہ عزل سے قیاس، اینالوجی سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ یہ ایک سملر چیز ہو جاتی ہے۔ اس کے اندر بھی فائنلی سپرمز کو روکا جا رہا ہے تاکہ وہ جا کے فرٹیلائز نہ کرے ایگ کو، اووم کو۔ تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سیم فنڈامنٹل ہونے کی وجہ سے روک رہے ہیں۔ یہ چیز جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انڈیکیٹ کیا کہ جو جان اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہ آئے گی، تو کانڈم یوز کرنے کے باوجود بھی اگر اللہ نے پلان کیا ہے کہ کوئی آنا ہے تو وہ آئے گا، لیکن یہ ایک پریفریبل چیز صحیح طریقہ نہیں۔ اگر مثال کے طور پر اگر کوئٹس انٹرپٹس یا عزل کے بارے میں بھی دیکھیں تو اس کے اندر بھی سائنس آج ہمیں بتاتا ہے کہ ایجیکولیشن جو ہوتا ہے اس میں 10 کروڑ سے 80 کروڑ سپرمز ہوتے ہیں، اور یہ 10 کروڑ سے 80 کروڑ سپرمز میں سے اگر ایک بھی جا کر وہ ایگ سے مل جاتا ہے تو فرٹیلائزیشن ہو جائے گا۔ اب یہ چیز کی پاسبلٹی بہت زیادہ ہے، یہاں تک کہ جسے عربک زبان میں مزی کہتے ہیں، جسے انگلش میں پری کم یا پری ایجیکولیٹ کہا جاتا ہے، تو اس کے اندر بھی سپرمز ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے فرٹیلائزیشن ٹیک پلیس ہو سکتا ہے۔ تو کچھ ایک لمیٹڈ دائرے میں جب ہم جائز ریلیشن شپ کی بات کر رہے ہیں، ہسبینڈ وائف کی بات کر رہے ہیں، ایک ٹیمپرری میتھڈ میں اس کی گنجائش ہے شریعت میں، لیکن پریفریبل نہیں ہے۔ اور صحیح بات یہ ہے کہ پلاننگ کے تعلق سے ہماری سوچ کیا ہے کہ کون بیٹر پلاننگ کر سکتا ہے۔ اللہ سے بہتر پلاننگ اگر ہم کر سکتے ہیں تو ہم کریں، لیکن بیسٹ ہے اللہ تعالیٰ کی پلان، اور وہی فائنل ہے، وہی بیسٹ ہے۔ لیکن یہ ایک ٹیمپرری گنجائش ہے، کچھ سرکمسٹانسز میں نیسسری بھی ہو سکتا ہے، جیسے مان لیجئے کہ کوئی وائف ہے جس کی طبیعت خراب ہو، جو نیکسٹ ڈلیوری نہیں سنبھال سکتی ہے، یا کسی اور جو کچھ محدود دائرے میں جو لمیٹیشنز ہیں، اس کے اندر اس کی کچھ گنجائش ہمیں مل رہی ہے شریعت میں۔